ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی جو آج آیات بینات آپ نے سنی ہیں، ان میں آج آغاز ہوا تھا 21ویں پارے سے، کل الحمدللہ 20 پارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کروا دیے تھے۔ 21ویں پارے سے آغاز ہے، ابھی منزل سوا سپارے ہی چل رہی ہے، میرے خیال میں 1-2 روز اور شاید آپ صاحب اس کو لے کے چلیں گے اسی طرح۔ کل میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی سورہ فرقان کے حوالے سے، 19ویں پارے کے آغاز میں جہاں سورہ فرقان کے اختتام ہوتا ہے، عباد الرحمن کے بندوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان آیات کو پڑھیں، اور ظاہری بات ہے پڑھنا ہی خالی مقصد نہیں ہے، عمل کی نیت سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق دے، اللہم آمین۔ اس کے بعد آپ نے سورت کل سنی تھی سورہ شعراء، 19ویں پارے ہی میں سورہ شعراء مکمل سنی تھی۔ شعراء جیسے کہ نام سے ہی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن میں ایک آیت بھی آتی ہے آخر میں کہ شعراء کی پیروی زیادہ تر لوگ وہ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ سارے تخیلات پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن تمام ایسے نہیں ہیں جو اچھے شعراء ہیں۔ اسی میں آگے الفاظ بھی ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اسی صورت میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں۔ جو ایمان والے ہیں صحیح طور پر اگر مدحت بیان کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات میں آتا ہے کہ جب نجران سے وفد آیا تھا عیسائیوں کا مدینے میں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاعروں کو پیش کیا تھا۔ عیسائی کے اہل کتاب تھے اور ان کے بڑے بڑے اس میں علماء شامل تھے، شعراء کو ساتھ لائے تھے، شاعروں کو پیش کیا اور انہوں نے اشعار سنائے مقابلے کے لیے۔ اس میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں حسان بن ثابت کو کھڑا کیا تھا، حسان جواب دو، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اشعار میں جواب دیے۔ تو اس موقع پر اگر تقابل ہو اور خاص مقصد ہو، اس میں تو شاعری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا بلکہ حکم دیا ہے، لیکن عام طور پر کیونکہ شعراء کی کیفیت یہ ہوتی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اسی نام پر پوری صورت ہے۔ اس صورت کے اندر مختلف مضامین ہیں اور 5-6 رکوع آپ نے کل سنے تھے غالباً، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، عاد المرسلین، سارے انبیاء کا ذکر تھا، اور ہر نبی نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ نے وہاں غور کیا ہو، ہر نبی نے کہا تھا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے اس حوالے سے زور دیا۔ اسی سورہ شعراء کے آخری رکوع میں ایک لفظ ہے، وہ بھی ذرا غور کیجیے گا کبھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ قرآن کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ قرآن تنزیل من رب العالمین ہے، یہ نازل کیا گیا ہے، اور آگے فرمایا روح الامین کے ذریعے کہاں نازل ہوا ہے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کا نزول ہوا۔ اس سے بعض حضرات نے، اور واقعتاً حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، بلکہ آج ہی آپ نے سنی، ہاں آج ہی وہ آیت آئی ہے آخری تراویح میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایک امانت پیش کی، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، سب نے انکار کر دیا، اس امانت کو، بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے مراد یہ قرآن وحی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علی قلبک، ہم نے یہ قرآن نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور معلوم ہوا اور حقیقت بھی یہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی، جو اس کے اندر گنجائش رکھی، جتنا حوصلہ رکھا، وہ نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، کسی چیز پر نہیں، سب نے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس حوصلے کو برداشت کی۔ تو یہ قرآن کی ایک صفت بیان ہوئی
اسی سورہ شعراء کے آخر میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے آئی تھی سورہ نمل۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ کہ چیونٹی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اور واقعات بھی ہیں اس میں، ملکہ سبا کا واقعہ بھی ہے، وہ کل سورہ سبا آئے گی انشاءاللہ، وہاں میں عرض کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کے ساتھ واقعہ میں نہیں عرض کر رہا، آپ کے علم میں ہی ہے کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی نے اپنی سب چیونٹیوں سے کہا، دیگر جو اس کے ساتھ موجود تھیں بل میں، انہوں نے کہا چیونٹی نے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں تو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہوئے اگر نیچے چیونٹی یا کوئی حشرات الارض آ جائے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب پورا لشکر آ رہا ہو رونتا وہ گزر جائے گا۔ اب چیونٹی نے کیا کہا، کیا اس کی آواز ہوگی، کیا اس کی کیفیت ہوگی، یہ اللہ جل شانہ نے بہت بڑا معجزہ عطا کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ انہیں وہ چیونٹی تک کی آواز اور اس کی زبان گفتگو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی۔ بہت بڑا انعام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور آپ آگے پڑھیں گے سورہ صاد میں انشاءاللہ وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے دعا کی تھی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کل یہ پرسوں سورہ صاد میں آئے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ واقعتاً جو بادشاہت سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھی کہ جانور بھی ان کے تابع تھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی، اور ساری چیزیں ان کے تابع، جانوروں کی بولیاں تک سمجھتے تھے، ساری چیز۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس پر اطراحت نہیں کی، ہر جگہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ دیکھتا ہے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملے، ہر موقع پر بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سارا اس میں ہے، اسی پہ سورہ نمل پوری سورت کا نام۔ پھر اس کے بعد کل آپ نے سنی ہے سورہ قصص، قصے کی جمع قصص ہے، جس میں مختلف قصے بیان ہوئے ہیں۔ قصص انبیاء علیہ السلام کے سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ قصص میں 20ویں پارے۔ وہ ایک دو بات اس کی میں عرض کر دیتا ہوں، واقعہ آپ سب کے علم میں ہے، پہلے آپ نے سن رکھا ہے۔ اس میں ساری تفصیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور اس دن میں نے عرض کیا تھا وحی کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی، ایک وحی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ لغوی اور لفظی مطلب ہوتا ہے کہ چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا یا خفیہ اشارہ کر دینا، جس کو القاء بھی کہتے ہیں، دل میں ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ ڈال دیا کہ جب ان کی ولادت ہو تو ایک صندوق میں رکھ کے اس کو دریا میں ڈال دیں، اور وہ دریا لے کے چل پڑے گا، چونکہ فرعون نے قتل کا حکم دیا تھا۔ وہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وہ بہن ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گئی اور پھر پرورش پائی، پھر بڑے ہوئے، پھر کل آپ نے الفاظ سنے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ پھر سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر لی، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ نے معافی دی۔ وہ سارا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص کے اندر بیان ہوا۔ سورہ قصص میں ایک اور بات ہے جو قابل غور، ساری چیزیں قابل غور ہیں جو اس وقت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بیان ہوا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اور قرآن نے جو وہ جملہ ذکر کیا ہے نا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، نیچر ہے۔ قارون نے وہ جملہ کہا تھا، قرآن نے نقل کیا۔ قارون اردو میں ہم کہتے ہیں قارون کا خزانہ، آج کل بھی ایک ضرب المثل ہے، جیسے صبر ایوبی، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، قارون کا خزانہ۔ اور واقعتاً قارون کا خزانہ اتنا بڑا تھا، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہیں سورہ قصص میں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے جو اسے خزانہ دیا تھا اس کی کنجیاں، چابیاں، کنوز، چابیاں اتنی وزنی تھیں
کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے مضبوط جماعت ایک اٹھایا کرتی تھی چابیاں، اور ان چابیوں کے وزن سے وہ جھک جاتے تھے۔ بڑے طاقتور آدمی، جماعت پوری چابیاں اٹھاتی تھی، ان چابیوں کے وزن سے جھک جاتے تھے۔ وہ کیا خزانہ ہوگا قارون کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا نا، میں نے وہ جملہ سنانا، قرآن نے نقل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے بات کی کہ دیکھو اللہ نے اتنا تجھے خزانہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا کر اور ضرورت مندوں پہ خرچ کر۔ اب وہی بات جو اس نے کہی، اللہ بچائے الا ماشاء اللہ، آج کل بھی انسان کے دل میں شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس نے جواب پتہ کیا دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا جناب مجھے یہ جو دولت ملی ہے یہ تو میں نے اپنے علم سے کمائی ہے، اپنی محنت سے کمائی ہے، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ نعوذ باللہ۔ یہ وہی سوچ ہے، جب کسی سے کچھ بات کر کے دیکھیں وہ فوری طور پہ میں نے محنت کی، میں نے یہ کیا، میں یوں کیا، میں راتوں کو جاگا، میں نے یوں ادارے لگائے، میں نے یوں فیکٹری لگائے۔ لیکن اللہ کے بندے یہ میں خود کون ہے؟ یہ بھی تو ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ قال انما اوتیت علی علم عندی، ایک تو یہ غور کرنے والی چیز ہے۔ دوسرا جو آج کل اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کے اندر بھی ہے، بیشتر لوگوں الا ماشاء اللہ، کہ جب کسی ہم ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو انسان کے دل میں ایک رشک تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس ہی کیوں آ گئے، مجھے بھی ملنا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ بالکل سیم وہی کنڈیشن فرعون اس میں قارون کو دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں ہوئی۔ آپ رکوع پڑھیں، پورے رکوع میں اللہ نے بیان کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لوگ تمنا کیا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ الفاظ اپنا، کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ مل جائے جیسا قارون کو ملا ہے، چپڑ پاڑ کے قارون کا خزانہ۔ لیکن جب قارون کا انجام ہوا، وہ بھی نقل کیا قرآن نے اسی رکوع میں، فخسفنا به وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے سارے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، وہ خود بھی زمین میں دھنس گیا، خزانہ بھی دھنس گیا۔ اب وہ جو کل تک تمنا کیا کرتے تھے کاش ہمیں یوں ملتا، کاش ہمیں یوں ملتا، کاش ہمیں یوں ملتا، اب سارے شکر ادا کرنے لگے کہ خدا کا شکر ہے ہم اس جیسے نہیں ہیں، ورنہ ہم بھی آج اسی طرح زمین میں دھسے ہوئے ہوتے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ اس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ بندہ اپنے طور پر دعا کرے، کوشش کرے ایک حد میں رہ کر، لیکن اگر اس کے بعد کوئی چیز عطا نہیں ہوتی، اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھے، یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ تو یہ اس مضمون کا واقعہ سورہ قصص کے اندر ہے جو کل آپ نے منزل سنی۔ آج کی منزل میں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو آج آپ نے سنی ہے۔ آج کی منزل میں 21ویں پارے میں اس کے سورہ قصص کے بعد آتی ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کی مثال دی ہے، وہ کل آپ نے آخری آیت میں وہی سنی کہ مکڑی کی مثال قرآن نے دی ہے کہ جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ ایسے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر۔ اب مکڑی بھی جب اپنا گھر بناتی ہے تو ظاہری بات ہے اپنے حساب سے بڑا مضبوط بناتی ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ وہ گھر اگر اندر چھت پہ نہیں بنائے گی، کھلے حصے میں یہاں سے وہاں تک اپنا جال لے کر جائے گی، وہ جال بنتی رہے گی، بنتی رہے گی، بنتی رہے گی، اس کو اس پہ یقین نہیں ہے وہاں ہے، اور کتنا ہلکا ہے آپ ہر جگہ سمجھتا ہے۔ بعض اوقات آپ گزرتے ہوئے آپ کو نظر بھی نہیں آتا، ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہے، ایک انگلی لگ جائے ختم، سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط جال ہے۔ تو جو غیر اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں ان کا یہی حال ہے، سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں دے گا، ہمیں وہ دے رہا ہے، ہمیں وہ دے رہا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں۔ تو سورہ عنکبوت آپ نے سنی، اس کے بعد آج آپ نے سنی ہے سورہ روم، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب مکمل الحمدللہ، احزاب میں پوری ہوئی آج۔ یہ 4 صورتیں آج آپ نے سنی۔ سورہ روم کے ابتدائی آیات میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں جو تفاسیر میں لکھا گیا ہے، وہ بس سن لیجیے آج، باقی انشاءاللہ کل عرض کروں۔ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو 2 سپر طاقتیں تھیں بڑی، ایک روم ایک فارس، انہی کو قیصر و کسریٰ کہتے ہیں، قیصر اور کسریٰ۔ تو روم میں
اہل کتاب تھے، عیسائیت تھی، اور فارس میں پارسی آتش پرست تھے، ظاہری بات ہے مشرک آتش پرست تھے۔ تو مسلمانوں کی کچھ دلی ہمدردیاں، یہ مکی صورت ہے، مکے میں اتر رہی ہے، مسلمانوں کی دلی ہمدردیاں تھیں رومیوں کے ساتھ، آئے دن لڑائی ہوتی رہتی تھی، کبھی رومی غالب آ گئے، کبھی فارسی غالب آ گئے، دونوں طاقتیں۔ کفار مکہ کی ہمدردیاں تھیں پارسیوں کے ساتھ، چونکہ وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، مسلمان بھی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب، ان کی ہمدردیاں اس سے تھی۔ انہی دنوں میں اطلاع ملی کہ جی پارسیوں نے بہت زبردست حملہ کیا ہے اور رومی بالکل مغلوب ہو گئے، فارسی غالب آ گئے اور واقعتاً غالب آ گئے، اور اب یہ تھا کہ اب شاید رومی اٹھ ہی نہیں سکے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ پورا واقعہ ہے۔ جب یہ سینیریو ہوا اور ادھر مشرکین مکہ کا ظلم و ستم ہے، مکی دور ہے، مسلمان بھی پس رہے ہیں، اس وقت قرآن میں آیت اتر رہی ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اور آگے الفاظ ہیں ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ یہ 2-3 آیات کیا مطلب؟ اس وقت قرآن نے اعلان کیا کہ جناب رومی مغلوب ہو گئے ہیں، واقعہ بھی سامنے ہے، لیکن ان قریب یہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ غالب آئیں گے نا، اس دن مسلمان بھی خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب چونکہ صحابہ کو اتنا پختہ یقین تھا، جب یہ آیات اتری تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکے کا کوئی مشہور کافر تھا، اس سے جا کے باقاعدہ شرط لگائی۔ اس وقت شرط کی اجازت یعنی ممانعت نہیں آئی تھی، حرمت، شرط لگا لی کہ جی چند سالوں میں ہمارے جو قرآن اترا ہے، ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ان قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ اچھا وہ ہنسنے لگا، مذاق، قرآن میں کون سا قرآن مانتا نہیں تھا، انہوں نے کہا شرط لگا لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لگا لو۔ کتنے سال کی؟ انہوں نے شاید 3 سال کی یا کتنی مدت رکھی، اور 10 اونٹ رکھ دی کہ اگر غالب آ گئے تو وہ دے گا 10 اونٹ، اگر غالب نہ آئے تو صدیق اکبر دے۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ سے صرف پوچھا کہ مدت کتنی رکھی، انہوں نے کہا کہ 3 سال یا جو بھی رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں فی بضع سنین۔ بضع قرآن میں جو لفظ آیا، عربی میں بضع کا اطلاق ہوتا ہے اکائی پر، جیسے اکائی دہی سینکڑا۔ اکائی کا میکسیمم حصہ آپ جانتے ہیں 9 تک اکائی ہے، اس کے بعد 2 شروع ہو جاتے ہیں، دہائی، پھر سینکڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بضع سنین قرآن نے کہا ہے تو میکسیمم 9۔ تم ایسا کرو مدت بڑھا دو، اور اگر وہ یعنی کوئی ہیل حجت کرے ادھر سے اونٹ بھی بڑھا دو۔ صدیق اکبر دوبارہ گئے اور کہنے لگے بھئی دیکھو میں شرط سے بھاگ نہیں رہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضع عربی میں زیادہ سے زیادہ 9 سال، 3 سال نہیں، مدت کچھ بڑھاؤ، 5 6 7 9 سال کے اندر لازمی غالب آ جائیں گے، وہ تو کنفرم ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے میں بھاگ رہا ہوں، اونٹ بھی بڑھا دو۔ اس واقعے میں لکھا ہے کہ 100 اونٹ کی شرط ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ کافر۔ اچھا یہ چونکہ مکی صورت ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور سن 2 ہجری میں ہوا ہے غزوہ بدر، سب سے پہلا معرکہ جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ مسلمان غزوہ بدر کی خوشی منا رہے تھے، بدر سے صحابہ واپس آئے اطلاع لے کر مدینے، اطلاع کہ جی وہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، وہی قرآن وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ عین اسی وقت اطلاع پہنچی کہ جناب رومی بھی غالب آ گئے، وہ رومیوں نے بھی غلبہ پا لیا ہے پارسیوں پر۔ تو وہ جو قرآن نے پیشین گوئی کی تھی کہ مسلمان بھی اس وقت اللہ کی مدد کے ساتھ خوشی منا رہے ہوں گے، سیم اسی طرح بات پوری ہوئی۔ اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے مکہ، شرط جیتی، اس سے 100 اونٹ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ممانعت آ گئی تھی کہ اب یہ شرط اس طرح لگانا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ جو 100 اونٹ وغیرہ جو حاصل کیے ہیں یہ سب صدقہ خیرات کر دو، اس کو استعمال نہ کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کہیں اچھا جی شرط لگا لیتا ہوں، جت گیا تو صدقہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ اس نیت سے لگائیں کہ جی اگر میں جیت گیا، اب تو ساری بات ممانعت ہے، اب اس شرط نہیں لگا سکتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آخری بات کہ قرآن میں 2 طرح کی
تعلیمات دو تین طرح کی ہیں۔ قرآن میں ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس میں مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے پیشین گوئی کہ ان قریب رومی غالب آئیں گے۔ ظاہری بات ہے جس سینیریو میں یہ آیت اتری تھی اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رومی غالب بھی آئیں گے، اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اسی طرح جتنی پیشین گوئیاں ہیں قرآن کی، خصوصاً اگلے جہان کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، ہمیں 100% یقین رکھنا چاہیے کہ 100% وہ پیشین گوئیاں درست ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں یہ قوت عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔